سامعین کرام، آپ سن رہی ہیں ایک دلچسپ اردو جاسوسی کہانی جس کا نام ہے جاں باز۔ یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 18 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ مزمل فون کر کے واپس میرے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ وہ کچھ دیر سوچتا رہا جیسے کچھ فیصلہ کر رہا ہو اور پھر بولا، دیکھو دوست، تم راولپنڈی سے یہاں اتنی مصیبتیں کس کے لیے اٹھا کر آئے ہو؟ ایک دوست کے لیے۔ یہاں میں تمہیں اچانک ملا بحیثیت پرانے دوست کے۔ مجھے تمہاری خاطر تواضع میں کوئی کسر اٹھا نہیں رکھنی چاہیے تھی، لیکن بجائے اس کے میں نے تمہیں ایک خطرناک مشن سونپ دیا۔ تم نے کامیابی سے مشن انجام دیا اور مشکلات میں گر گئے۔ اب اگر کوئی یہ کہے کہ ہم پس پردہ رہ کر تمہاری امداد کرنے کی کوشش کریں گے تو یہ تم سے زیادتی اور کہنے والے کی کمینگی ہوگی۔ بریگیڈیئر سے ایسا ہی جواب سن کر میں نے ٹیلی فون پٹخ دیا تھا۔ میں نے ہی تمہیں کھلنا میں اس مصیبت میں ڈالا ہے اور اپنی پوری ذمہ داری اور تم سے دوستی کے ناطے میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ مجھے اگر اپنی عزیز ترین متاع بھی قربان کرنی پڑی یا جان بھی دینی پڑی تو میں ایک لمحے کی بھی تاخیر نہیں کروں گا۔ مجھ پر یقین رکھو۔ یہ کہہ کر مزمل چند لمحے کے لیے خاموش رہا اور پھر بولا، جب تک ہم درپیش مشکلات کا تجزیہ نہیں کریں گے تو ان کا حل بھی سمجھ میں نہیں آئے گا۔ اگر ہم مشکلات کو یکجا کر کے ان کا حل تلاش کرنے کے لیے سب کو علیحدہ علیحدہ حصوں میں بانٹ دیں تو مشکلات کی ترتیب کچھ یوں بنے گی: نمبر 1، تمہارے اور تمہارے ساتھیوں کا بنگلہ دیش میں غیر قانونی داخلہ اور واپسی کے وقت چیکنگ کا خدشہ۔ نمبر 2، چکما سردار کا ہماری تلاش کے لیے رفیق کے پاس اپنا لڑاکا سپاہی بھیجنا اور اس کی ہلاکت۔ نمبر 3، ہیلی کاپٹر کی تباہی کی تحقیقات کرنے والی ٹیموں کا رفیق اور چکما مزدور کی لاشوں کے ذریعے گائیڈ اور ہم تک پہنچنے کا امکان۔ نمبر 4، رانی اور دوسری خواتین کا درشن ہوٹل میں قیام جو اب ہم سب کے لیے غیر محفوظ ہو چکا تھا۔ نمبر 5، سونیا کا حصول۔ نمبر 6، کیسر اور اس کے ساتھیوں کا بنگلہ دیش سے بھارت میں محفوظ طریقے سے داخلہ۔ نمبر 7، رفیق اور مزدور کی ہلاکت کی تفتیش کے پہلے مرحلے میں ہی ان کا ہمارے ساتھ شکار پر جانے اور پراسرار ہلاکت کا انکشاف ہونا۔ نمبر 8، گائیڈ کا تفتیشی ٹیم کو یہ بتانا کہ میرے کہنے پر وہ ٹوبہ واپس گئے۔ نمبر 9، کھلنا میں رفیق کے بھارت کے حامی افسران سے خصوصی تعلقات کے باعث اس کی ہلاکت کی تفتیش میں خاصی دلچسپی لینا۔ میں نے اور کرنل مزمل نے ان تمام مسائل کا علیحدہ علیحدہ جو حل تلاش کیا وہ یہ تھا: نمبر 1، بنگلہ دیش میں میرے اور میرے ساتھیوں کے غیر قانونی داخلے کا صرف ہمیں اور ہمارے حامی فوجی افسران کو ہی علم ہے، لہٰذا اس مسئلے کو فی الحال نہ چھیڑا جائے اور ہمیں جلد از جلد بنگلہ دیش سے نکلنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ نمبر 2، چکما سردار زخمی ہے اور جب تک اسے اپنے بھیجے گئے لڑاکا سپاہی کے ذریعے ہمارے کھلنا میں ہونے کی تصدیق نہ ہو جائے اس کی طرف سے مزید کسی اقدام کی توقع نہیں کرنی چاہیے۔ نمبر 3، تحقیقاتی ٹیموں کے ہم تک پہنچنے کی بہت کم توقع ہے کیونکہ ہمارے متعلق صرف رفیق اور چکما مزدور ہی انہیں بتا سکتے تھے اور مردے بولا نہیں کرتے، لہٰذا فی الحال دونوں گائیڈز کو فوری طور پر FIU کی حراست میں لیا جائے اور ان پر سختی کر کے انہیں دھمکایا جائے کہ وہ ہمارے متعلق لب کشائی نہ کریں اور ہماری کھلنا سے روانگی سے قبل انہیں رہا نہ کیا جائے۔ دوسرے مزدور اپنی جان بچانے اور تفتیش کے مرحلوں سے گزرنے کے خوف سے اپنی زبانیں بند رکھیں گے۔ نمبر 4، میرے ساتھیوں کی کینٹونمنٹ کے گیسٹ ہاؤس میں بریگیڈیئر کے ذاتی مہمانوں کے طور پہ منتقلی تاکہ بریگیڈیئر اگر حالات ناموافق ہوئے تو اپنی انوالومنٹ ملوث ہونے کے باعث اپنے تمام وسائل سے ہمارے تحفظ کی کوشش کرے۔ درشن ہوٹل میں مقیم خواتین کو فوری طور پر فوجی حفاظت میں مزمل کی بیوی طاہرہ کے میکے بارسال میں منتقل کیا جائے جہاں وہ بالکل محفوظ ہوں گے۔ نمبر 5، سونیا کے حصول کے لیے ہمارا طریقہ مناسب ترین ہے، لہٰذا اسی پر مناسب وقت پر عمل کیا جائے۔ نمبر 6، جیسور کے قریب بھارت اور بنگلہ دیش کی مشترکہ سرحد پر نگرانی نہ ہونے کے برابر ہے اور کیسر اور اس کے ساتھیوں کی حفاظت اور سرحد پار کروانے کے لیے مزمل اپنے حامی فوجی ان کے ہمراہ بھیجے گا۔ نمبر 7، رفیق ایک عادی شراب نوش کے طور پر مشہور ہے۔
زیادہ شراب پینے سے اس کی موت واقع ہونا خلاف توقع نہیں ہو سکتا۔ مزدور سانپ کے ڈسنے سے ہلاک ہوا اور جنگل میں اسی طرح ہلاکتیں ہونا معمول کی بات ہے۔ رفیق کی جیب میں ڈالروں کی موجودگی، ہیلی کاپٹروں کی تباہی اور زیادہ شراب پینے سے ہلاکت کو لنک کر کے مزمل اپنے مخبروں کے ذریعے شہر میں ایسی افواہیں پھیلا دے گا جن سے تفتیشی ٹیموں کا رخ موڑا جا سکتا ہے۔ بھارتی بزوکا اور میزائلوں کی ان کے لاشوں کے قریب ہی ملنے کی وجہ سے یہ بھی کہانی پھیلائی جا سکتی ہے کہ بھارت مخالفوں نے رفیق کو بزوکا مہیا کیا اور وہ شکار کے بہانے کالی گنج کے قریب بھارتی ہیلی کاپٹر کو تباہ کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ بنگلہ دیش کے مخالف چکما قبیلے کے لڑاکے کا مزدور کے روپ میں اس کے ساتھ ہونا اس کہانی کو مزید تقویت دے گا۔ بزوکا اور میزائلوں کو تحقیقاتی ٹیمیں بالآخر تلاش کر لیں گی کیونکہ ان کے پاس میٹل فائنڈر یعنی زمین میں مدفون دھات کا سراغ لگانے والا آلہ بھی ہوتے ہیں۔ بھارت کے بنے ہوئے یا اس کی فوج میں رائج اس اسلحے کے ملنے کے بعد ان کی تفتیش کا رخ چاہے وقتی طور پر ہی صحیح بھارتی فوج میں ان کے مخالفین کی طرف مڑ جائے گا۔ نمبر 8، گائیڈ جب ہماری خفیہ حراست میں ہوں گے تو ان کا تحقیقاتی ٹیموں کو کچھ بتانا ناممکن ہے۔ نمبر 9، رفیق کے متعلق ہیلی کاپٹر کو تباہ کرنے کی ایسی کہانی پھیلائی جائے گی جس کے بعد اس کے حامی افسران بھی اپنی جان بچانے کے لیے خوف سے اس سے اپنے خصوصی اور دوستانہ تعلقات کے اظہار سے بھی منکر ہو جائیں گے۔ ہماری یہ پلاننگ بھی اگرچہ کمزور بنیادوں پر بنی اور فول پروف نہیں تھی لیکن کچھ نہ ہونے سے بہتر تھی۔ مزمل اور میں اکٹھے ہی اس کے گھر سے نکلے۔ ٹھیک 2 گھنٹے کے بعد کرنل نے مجھے تمام انتظام کر کے درشن ہوٹل میں ملنا تھا۔ میں پہلے ریسٹورانٹ میں ساتھیوں کے پاس گیا اور مختصراً انہیں پروگرام بتا کر ان کے ساتھ ہی درشن ہوٹل میں چلا آیا۔ ساتھی اپنی تیاری میں مصروف ہو گئے اور میں نے رانی سے مل کر سب کو 1 گھنٹے کے اندر تیار ہونے کو کہا۔ ٹھیک 2 گھنٹے کے بعد ایک میجر 2 فوجی ٹرک لے کر ہوٹل آ گیا۔ ایک ٹرک میں مزمل کی بیوی طاہرہ اور بچے بیٹھے تھے۔ میں نے اس دوران ہوٹل سے چیک آؤٹ ہونے کے لیے سب کمروں کی ادائیگی کر دی تھی۔ رانی، اس کا بیٹا اور دوسری ساتھی خواتین اس ٹرک میں بیٹھ گئیں اور میجر انہیں لے کر باری سال کی طرف روانہ ہو گیا۔ دوسرے ٹرک میں میرے ساتھی اور میں ایک جے سی او کے ساتھ کینٹ میں گیسٹ ہاؤس کی طرف چلے۔ مزمل گیسٹ ہاؤس میں ہمارا منتظر تھا جہاں اس نے 4 کمرے ہمارے لیے ریزرو کروا رکھے تھے۔ مزمل نے مجھے کہا کہ آئندہ چند روز ہم گیسٹ ہاؤس سے باہر نکلنے سے احتراز کریں اور اگر کوئی سویلین یا وردی والا پوچھے تو اسے بتائیں کہ بریگیڈیئر حق کے مہمان ہیں۔ مزید چند ہدایات دے کر مزمل رخصت ہونے لگا تو میں نے اسے کہا کہ میں کل چٹاگانگ فون کرنا چاہتا ہوں تاکہ اصفہانی کا جہاز ہرن گھاٹا پر آ جائے۔ مزمل نے کہا کہ اسی جے سی او کے ساتھ وہ ایک جیپ بھیجے گا جس پر میں شہر جاؤں۔ مزمل بہت جذباتی ہو رہا تھا۔ مجھے تسلی دیتے ہوئے کہنے لگا، اگرچہ ہم ابھی پوری طرح سے تیار نہیں ہیں لیکن یقین رکھو اگر تمہارے اور تمہارے ساتھیوں کے ساتھ 19-20 بھی ہوئی تو دلوں میں پکتا ہوا لاوا یہیں سے پھٹ کر باہر آ جائے گا۔ تمہیں اچھی طرح سے بتانے کا موقع نہیں ملا۔ ہماری آرمڈ فورسز کو سقوط ڈھاکہ کے بعد جلد ہی احساس ہو گیا تھا کہ بھارت نے ہمارے ساتھ ہمدردی جتا کر ایسی چال چلی ہے کہ ہم ان کے غلام بن کر رہ گئے ہیں۔ اس نے کہا، "They all need someone to break the ice"، یعنی انہیں صرف یہی انتظار ہے کہ کوئی پہلا قدم اٹھائے۔ مزمل کے جانے کے بعد میں اپنے کمرے کے آرام دہ بستر پر لیٹ کر سوچنے لگا کہ اگرچہ ہم تعداد میں بہت تھوڑے ہیں لیکن اگر ہماری موجودگی میں ایسی نوبت آئی تو ہم ان کے شانہ بشانہ لڑیں گے۔ ایسی ہی باتیں سوچتا ہوا میں سو گیا۔ اگلے روز 11 بجے جے سی او جیپ لے کر آ گیا اور میں نے ٹیلی فون آفس سے چٹاگانگ فون کر کے اصفہانی کے انچارج کو کہا کہ اپنے عملے کے علاوہ ہمارے 20 افراد کے لیے کم از کم 1 ماہ کے خورد و نوش کے سامان سے بھرا اسٹیمر بھیج دے اور کپتان کو ہدایت کر دے کہ ہرن گھاٹا پر ہمارا انتظار کرے، چاہے اسے مہینہ بھر بھی وہاں رکنا پڑے۔ فون کرنے کے بعد میں نے کرنسی ڈیلر سے کچھ ڈالر بنگلہ دیشی ٹکوں میں تبدیل کروائے۔ ساتھیوں نے اپنی ضرورت کے سامان کی لسٹ مجھے دی تھی۔ میں نے سب سامان خریدا اور چند غیر ملکی رسائی لے کر گیسٹ ہاؤس واپس آ گیا۔ آئندہ چند روز میں اور میرے ساتھی گیسٹ ہاؤس سے بالکل باہر نہ نکلے۔ مزمل ہر صبح فون پر ہماری خیریت دریافت کرتا اور ہر شام مجھے ملنے آ جاتا۔ اس کی کھلنا چھاؤنی میں سینیارٹی کے لحاظ سے دوسری پوزیشن تھی
उसकी हर रोज़ आमद और हमारे ब्रिगेडियर हक के मेहमान होने के बाइस गेस्ट हाउस की इंतज़ामिया हमारी बहुत इज्जत करती और दोनों वक्त के खाने हमसे पूछ कर तैयार किए जाते। एक रोज़ मैं अकेला ही दिन के वक्त शहर गया और लोहे की 4 इंच लंबी और खासी मोटी कीलें खरीद कर वेल्डिंग की एक दुकान से 3-3 कीलों को मुख्तलिफ अतराफ में रख कर उनके सिरों को यकजा करके वेल्ड करवाया। मैंने ऐसे 20 सेट बनवाए। मुजम्मिल से ये प्रोग्राम तय हुआ था कि मैं सोनिया को अगवा करके अपने साथियों के हमरा एक स्पीड बोट में हरन घाटा ले जाऊं और मुजम्मिल 12 साल से रानी, उसके लड़के और दूसरी खवातीन को अपने हामी फौजियों के पहरे में खलना ला कर फौजी पहरे में ही किसी स्पीड बोट पर हरन घाटा भिजवा देगा। बारिसाल जाने के तीसरे रोज मुजम्मिल की बीवी वापस खलना आई और बताया कि उसके मैके में मुजम्मिल के दोस्त के मेहमानों को खुशामदीद कहा गया है और वो वहाँ बखैरियत और बिल्कुल महफूज हैं। रफ़ीक के बारे में मुजम्मिल से ही पता चला कि उसकी और चकमा मजदूर की लाशें खलना लाई गई हैं। गाइड्स के एफआईयू की हिरासत में होने के बाद शहर में मुख्तलिफ किस्म की चय में गोइयाँ हो रही हैं। उन दोनों की पुरस्रार हालात में मौत वाक़या होने की पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवा दी गई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक रफ़ीक की मौत ज़्यादा शराब पीने से और मजदूर की किसी जहरीले सांप के काटने से हुई है। हेलीकॉप्टर की तबाही की तहकीकात करने वाली टीमों को हेलीकॉप्टर और लाशों के झुलसे हुए टुकड़ों के अलावा मिसाइल के टुकड़े और चली हुई गोलियां भी मिली हैं, जिनसे तहकीकाती टीमें इस हतमी नतीजे पर पहुंची हैं कि हेलीकॉप्टर की तबाही किसी फन्नी खराबी के बायस नहीं हुई, बल्कि उसे मुख्तलिफ हथियारों से हिट किया गया है। बांग्लादेशी टीम भारत के खौफ से इस हादसे को भारत के मुखालिफ भारतीय दहशतगर्दों की कार्रवाई कह रही है, जबकि भारतीय टीम इस हादसे को भारत मुखालिफ बांग्लादेशियों के सर थोप रही है। एक और इम्कान पर दोनों टीमें मुत्तफिक हैं कि इसमें पाकिस्तान की किसी जासूस एजेंसी का हाथ हो सकता है। तहकीकात जारी है और अभी किसी हतमी नतीजे पर नहीं पहुंची। मुजम्मिल जब ये सब मुझे बता रहा था तो उसके चेहरे पर फिक्र की लकीरें उभरी हुई थीं। मेरे पूछने पर पहले तो वो इनकार करता रहा, लेकिन जब मेरा इसरार बढ़ा तो मुजम्मिल ने बताया कि सुबह ही जसूर छावनी से एफआईयू का एक यूनिट यहाँ पहुंचा है और उनकी तफ्तीश का आगाज रफीक के घर वालों से पूछ गुछ से हुआ है। ये यूनिट 8 अफराद पर मुश्तमिल है और उसके आदमी सारे शहर से इस बारे में इत्तलात इकट्ठी कर रहे हैं। ये बातें खलना की एफआईयू ने उसे बताई हैं, क्योंकि खलना का एफआईयू जसोर के एफआईयू की निगरानी कर रहा है। खलना कैंट के गेस्ट हाउस में मेरे साथी और मैं एक तरह से नज़रबंद थे। भारतीय तहकीकाती टीम और जैसूर से आने वाले एफआईयू के यूनिट खलना में अपनी तहकीकात कर रहे थे और खलना में मुतय्यन एफआईयू का मुख्तसर अमला उन दोनों टीमों की तहकीकात की खुफिया निगरानी में मसरूफ था और कर्नल मुजम्मिल को अपनी रोज़ाना कारकर्दगी की रिपोर्ट देता था और कर्नल मुजम्मिल हर शाम मुझे उसे मिलने वाली रिपोर्ट्स की बुनियाद पर दोनों टीमों की प्रोग्रेस बताता। रफ़ीक के घर के अफराद से भी उन दोनों टीमों को सिवाय इसके कुछ मालूम ना हो सका कि रफ़ीक एक शिकार पार्टी के साथ गया था और उसकी लाश वापस आई। दोनों लाशों की पोस्टमार्टम रिपोर्ट से भी कसरत से शराब नोशी और जहरीले सांप के डसने से मौत वाक़या होने के सिवा कुछ मालूम ना हो सका। दोनों गाइड भी गायब कर दिए गए थे, लिहाजा 4 रोज़ की तहकीकात से हेलीकॉप्टर की तबाही का शिकारी पार्टी से कोई ताल्लुक साबित ना हो सका और दोनों टीमें नाकाम होकर और नए खतूत पर तहकीकात का रुख मोड़ने पर मजबूर होकर खलना से वापस चली गईं। एक शाम मैंने कर्नल मुजम्मिल को कहा कि मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि फिल वक्त खतरा तो टल गया है, लेकिन बिल्कुल ख़त्म नहीं हुआ। गेस्ट हाउस में हमारा ज़्यादा अरसे तक क़याम तुम्हारे मुखालिफ फ़ौजी अफसरान को हमारी तरफ मुतवज्जा कर सकता है, लिहाजा हमें जल्द अज जल्द यहाँ से निकल जाना चाहिए। मुजम्मिल अगरचे मुझे तो हमारी सलामती के मुतल्लिक काफ़ी तसल्ली देता रहा, लेकिन मेरी छठी हिस्स मुझे बार बार झंझोड़ कर कह रही थी कि यहाँ खतरा है और हमें जल्द अज जल्द यहाँ से निकल जाना चाहिए। मुझे अपनी ज़ात से ज़्यादा अपने साथियों की सलामती की फ़िक्र थी। खुदा न खास्ता अगर हम पकड़े जाते तो मेरे साथी बगैर किसी लालच, गर्ज और मकसद के सिर्फ मेरा साथ देने और दोस्ती निभाने के नाकर्दा गुनाह की पादाश में सज़ा पाते। मुजम्मिल से खासी बहसो तमहीस के बाद ये फैसला हुआ कि मेरे थाई साथियों को एक ट्रक बमाए उनके सामान के आज रात बारीसाल ले जाए, जहां मुजम्मिल के ससुराल वाले उनके क़याम ताम का बंदोबस्त करें और उसी ट्रक पर कल्पना को खलना लाया जाए
اور ایک سپیڈ بوٹ پر فوجی جوانوں کے ساتھ کیسر اور اس کے ساتھی سپنا اور میں جیسور سے اوپر شمال کی طرف درسنا جائیں، اور کیسر، سپنا اور ساتھیوں کو بارڈر کراس کروا کر میں فوجی جوانوں کے ہمراہ کھلنا واپس لوٹ آؤں۔ میری واپسی پر باری سال سے رانی اور رضی کی بیوی اور میرے تھائی ساتھیوں کو فوری کھلنا لایا جائے، اور تھائیوں اور رضی کے سوا باقی سب کو ہرن گھاٹا بھیج دیا جائے، اور میں بعد میں رضی اور تھائی ساتھی سونیا کو اٹھا کر فوراً ہرن گھاٹا چلے جائیں۔ کرنل مزمل نے رات 9 بجے فوجی ٹرک بھیج دیا جس پر تھائی ساتھی باری سال کے لیے روانہ ہو گئے۔ اگلی صبح سپنا کو لے کر ٹرک واپس آ گیا، اور صبح تقریباً 9 بجے ایک تیز رفتار موٹر بوٹ پر 3 باوردی فوجی، جن میں ایک جیسیو تھا، میں، رضی، سپنا اور کیسر اور اس کے ساتھی درسنا کے لیے روانہ ہوئے۔ میرے پاس اتنا روپیہ تو تھا نہیں کہ کیسر اور اس کے ساتھیوں کو میگ اور مورن کے جواہرات میں ان کے حصے کی رقم ادا کر سکوں، لہٰذا بینک لاکر سے اندازاً ان کے حصے کے جواہرات اور $8,000 لے کر میں نے روانگی سے پہلے کیسر کے حوالے کیے۔ مزمل نے حالات کے پیش نظر جیسیو کو بریگیڈیئر حق کا ایک خط دیا جو ہمارے لیے پروانہ راہداری تھا، اور جیسیو کو ہمیں بطور اس کے غیر ملکی مہمانوں کے درسنا تک لے جانا اور واپس لانے کی ذمہ داری سونپی گئی۔ مزمل نے کہا کہ جیسور سے گزرتے وقت فوجی دریائی گشتی پارٹیوں نے اگر ہمیں روکا تو یہ خط دکھا دیا جائے۔ ہم اگرچہ دریا کے بہاؤ کی مخالف سمت میں سفر کر رہے تھے، لیکن سپیڈ بوٹ کے طاقتور انجن کے باعث ہماری رفتار خاصی اچھی تھی۔ جیسور بلکہ درسنا تک دریا کے پاٹ کے دونوں اطراف خاصی تعداد میں درخت تھے، اور انہی درختوں کے ساتھ فوجی دریائی گشتی پارٹیوں کی ہیوی مشین گنوں سے لیس موٹر بوٹس کھڑی تھیں۔ ہماری بوٹ کے فوجی ان کشتیوں کو دیکھتے ہی کھڑے ہو جاتے۔ باوردی فوجیوں کو ہماری بوٹ میں دیکھ کر ہم سے کوئی تعارض نہ کیا گیا، اور کھلنا کا فاصلہ ہم نے 7 گھنٹے میں طے کیا۔ اس دوران 2 مرتبہ بوٹ کے انجن کو ریسٹ دینے کے لیے بوٹ کو کنارے پر لایا گیا، اور ہم نے بھی کنارے پر لیٹ کر کمر سیدھی کی اور کرنل مزمل کے بھیجے ہوئے سینڈوچز کھائے۔ دنیا بھر میں جن ممالک کی سرحدیں آپس میں ملتی ہیں، وہاں قانونی طور پر سرحد پار کروانے والوں کے علاوہ غیر قانونی سرحد پار کروانے والوں کی تعداد بھی کچھ کم نہیں ہوتی، اور وہاں کے مقامی لوگ اجرت لے کر نہ صرف محفوظ پوائنٹس تک لے جاتے ہیں بلکہ زیادہ اجرت لے کر سرحد کے پار محفوظ مقامات تک چھوڑنے بھی چلے جاتے ہیں۔ دونوں اطراف کے بارڈر کے نگرانوں سے بھی ان کے رابطے ہوتے ہیں، اور بارڈر کراس کرتے وقت یہ نگران روپیہ لے کر اپنی آنکھیں اور کان بند رکھتے ہیں۔ رضی نے شام تک ایسے 2 مقامی آدمی تلاش کر لیے جنہوں نے بھارت جانے والے ہمارے ساتھیوں کو نہ صرف بارڈر کراس کروانے بلکہ بھارت میں شانتی پور تک لے جانے کی حامی بھی بھر لی۔ دونوں کی اجرت بمائے دونوں اطراف کے فوجی نگرانوں کو ہڈی دینے کے لیے $1,000 طے ہوئی۔ درسنا سے بارڈر صرف 4 کلومیٹر ہے۔ شام 7 بجے کیسر اور اس کے ساتھی مجھ سے گلے مل کر ودا ہوئے۔ ان بے لوث دوستوں سے اس وداعی ملاقات کے دوران ہم سب کی آنکھیں آنسوؤں سے بھری ہوئی تھیں۔ مجھے ان سے جدا ہو کر یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے میں بالکل تنہا رہ گیا ہوں۔ میں نے کیسر کو کہا کہ شانتی نگر پہنچ کر وہ پہلا کام یہ کرے کہ کھلنا میں کرنل مزمل کے گھر کے پتے پر تار بھیج کر اپنی خیریت کی اطلاع دے۔ پروگرام کے مطابق کیسر نے شانتی نگر سے اپنے ایک ساتھی کے ساتھ کلپنا کو چھوڑنے دارجلنگ جانا تھا، اور باقی ساتھیوں نے دہلی۔ کلپنا نے بھی مجھ سے میرا پاکستان کا ایڈریس لیا اور وعدہ کیا کہ وہ مجھ سے خط و کتابت رکھے گی۔ میں نے کیسر کو کہا کہ آٹومیٹک رائفلیں اپنے ہمراہ لے جائے، اور اگر بارڈر کراس کرتے ہوئے کوئی رکاوٹ پیش آئے تو اسلحے کو ضرور استعمال کرے۔ دشمن کے ہاتھوں مرنے سے پہلے دشمنوں کو ہلاک کرنے سے یہ حسرت تو باقی نہیں رہتی کہ مقابلہ کیے بغیر بزدلوں کی طرح مارے گئے۔ غرض یہ کہ انہیں رخصت کر کے میں نے اسی جگہ پر چند گھنٹے رکنے کا فیصلہ کیا، کیونکہ بارڈر کراس کروانے والے دونوں افراد اپنے ایک اور آدمی کو اپنے ہمراہ لے جا رہے تھے، جس نے بارڈر کراس کر کے اور انڈین BSF سیکیورٹی فورسز کی چوکیوں اور گشت کے ایریا سے نکلنے کے بعد کیسر کا لکھا ہوا رکا مجھے لا کر دینا تھا۔ صبح 4 بجے کے قریب وہ آدمی واپس لوٹا۔ کیسر نے لکھا تھا کہ وہ بخیریت بارڈر سے گزر کر محفوظ علاقے یعنی سیف زون میں پہنچ گئے ہیں، اور انہیں کوئی دقت پیش نہیں آئی۔ کیسر اور ساتھیوں کے جانے کے بعد میں نے آنکھ تک نہیں جھپکائی تھی۔ رکا ملنے کے بعد مجھے تسلی ہوئی، اور کمر سیدھی کرنے کو میں اور رضی وہیں لیٹ گئے۔
صبح 8 بجے ہم موٹر بوٹ کی طرف روانہ ہوئے۔ فوجی ہمارے منتظر تھے۔ واپسی کے سفر میں ہماری بوٹ کی رفتار دریا کے بہاؤ کی جانب چلنے اور وزن کم ہونے سے نسبتاً زیادہ تھی۔ ہم جیسور سے بھی بخیر و عافیت نکل آئے۔ راستے میں 2 3 جگہ کنارے پر رک کر ہم نے پیٹ کی آگ بجھائی اور شام ہوتے ہوتے ہم کھلنا پہنچ گئے۔ تینوں فوجیوں کے ہمراہ ہی میں کرنل مزمل کے گھر گیا۔ فوجی تو کرنل مزمل کو ڈیوٹی انجام دینے کا بتا کر اپنے یونٹ میں واپس چلے گئے۔ رضی میرے ساتھ تھا۔ کرنل مزمل کے ڈرائنگ روم میں ہی ہم نے رات کا کھانا کھایا۔ اپنی خاصی بڑی کوٹھی کے ایک کمرے میں مزمل نے رضی کے ٹھہرنے کا انتظام کیا اور اسے کمرے میں بھیج کر مجھے کہا کہ جب تک کھلنا سے ہماری واپسی نہیں ہوتی ہمیں نہایت ہوشیاری اور رازداری سے یہاں رہنا ہوگا۔ میرے ماتحت ایف آئی یو کے یونٹ نے مجھے آج بتایا ہے کہ اگرچہ بھارتی اور جیسور کی تحقیقاتی ٹیمیں واپس چلی گئی ہیں لیکن اپنے چند کارکنوں کو یہیں چھوڑ گئی ہیں اور وہ سارے شہر میں کتوں کی طرح ہماری بو سونگتے پھر رہے ہیں۔ وہ درشن ہوٹل اور بعد میں کینٹ کے گیسٹ ہاؤس میں بھی گئے۔ بریگیڈیئر حق سے اس کے مہمانوں کے کوائف پوچھنے کی تو ان میں ہمت نہیں تھی، لیکن درشن ہوٹل اور گیسٹ ہاؤس کے اسٹاف سے انہوں نے تمہارے متعلق خاصی چھان بین کی ہے۔ دونوں گائیڈ ابھی ہماری حراست میں ہی ہیں اور یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ ان کے گھروں پر بھی ٹیموں کے کارکن گئے تھے۔ میں نے اور بریگیڈیئر حق نے فیصلہ کیا ہے کہ اگر کل بھی جیسور چھاؤنی اور بھارتی ٹیموں کے کارکن یہاں کینٹ میں دکھائی دیے تو انہیں بھی حراست میں لے لیا جائے، کیونکہ فوجی قانون کے مطابق برگیڈ ہیڈ کوارٹر میں بغیر اجازت کے سیویلین لباس میں بغیر کسی بظاہر وجہ کے مشتبہ حالت میں گھومنے والے بے شک اپنے ہی ڈویژن کے آدمی کیوں نہ ہوں، انہیں پوچھ گچھ کے لیے روکا جا سکتا ہے۔ آج رات ہمارے حامی افسران کی ایک میٹنگ بھی رکھی گئی ہے، کیونکہ ہمیں خدشہ ہے کہ جیسور چھاؤنی والے بھارتی ہیلی کاپٹر کی اپنی حدود میں تباہی سے ہراساں ہو کر بغیر کسی معقول شہادت کے سارا الزام ہم پر ہی نہ تھوپ دیں۔ مزمل نے اپنی بات ختم کرتے ہوئے مجھے پھر یقین دلایا کہ فکر کی ایسی کوئی بات نہیں۔ رضی بنگلہ دیش کا شہری ہے اور سارے ملک میں کہیں بھی جا سکتا ہے، لیکن کسی قسم کا کوئی رسک نہ لیتے ہوئے ہم دونوں اس کے گھر پر ہی رہیں۔ اپنی کوٹھی کے مہمان خانے میں مجھے چھوڑ کر مزمل واپس چلا گیا۔ میں نے حساب لگایا تو سونیا کے چرچ جانے میں ابھی 5 دن باقی تھے اور یہی ایک موقع تھا جس سے ہم آسانی سے سونیا کو اٹھا سکتے تھے۔ خانقاہ پر دھاوا بولنے اور سونیا کو وہاں سے اٹھانے کے لیے میرے وسائل اس وقت بھی بہت کم تھے جب کیسر اور اس کے ساتھی میرے ساتھ تھے۔ ان کے جانے کے بعد اب میرے ساتھیوں کی نفری اور اسلحہ بھی آدھے سے کم رہ گیا تھا، اور اس موجودہ نفری میں حمید اور رضی بھی غیر مسلح تھے۔ خانقاہ پر دھاوا بولنے اور ایک نن طالبہ کو اٹھانے پر نہ صرف سارے بنگلہ دیش میں شور مچ جاتا، بلکہ دنیا بھر کے عیسائی ممالک کے احتجاج کے باعث بنگلہ دیش کی حکومت پوری طرح حرکت میں آ جاتی۔ خانقاہ کی وین سے چرچ سے واپسی پر اس بچی کا اغوا کسی شخص کی ذاتی حرکت سمجھی جاتی۔ صرف مقامی انتظامیہ ہی اپنے محدود وسائل کے ساتھ اس واقعے کی تفتیش کرتی۔ ہمارا منصوبہ اگرچہ کم خطرناک تھا، لیکن اگر کوئی ہوشیار ضلعی حاکم کھلنا میں داخل اور باہر جانے والے دریائی راستے کی ہی ناکہ بندی کر دیتا تو ہمارا بچ نکلنا محال ہوتا۔ میں اس منصوبہ بندی کو آخری ٹچ دیتے ہوئے سو گیا اور صبح کرنل مزمل کو کہا کہ میرے تھائی ساتھیوں کو باری سال سے پرسوں یہاں بلوا لے اور خواتین کو کہہ بھیجے کہ بالکل تیاری کی حالت میں رہیں، انہیں کسی وقت بھی کھلنا آنا اور ہرن گھاٹا پہنچنا ہوگا۔ مزمل نے میرے کہنے پر اپنے ایک بااعتماد جیسیو کو بھیجا، جس کے ساتھ شہر جا کر میں نے بینک لاکر سے تمام جواہرات اور رقم نکال لی۔ حالات لمحہ بہ لمحہ تبدیل ہونے کے آثار تھے اور شاید بعد میں یہ ممکن نہ ہوتا کہ میں شہر جا سکوں۔ ہم نے اپنے بچاؤ کے لیے جو وقتی اقدامات کیے تھے ان کے نتیجے میں ہم قدرے محفوظ تو ہو گئے تھے، لیکن خطرہ پوری طرح سے ٹلا نہیں تھا۔ ایک اور مسئلہ جس کے متعلق میں نے پہلے کبھی سوچا بھی نہیں تھا یکا یک سامنے آ گیا۔ خانقاہ کی وین کو چرچ سے واپسی کے سفر کے دوران روک کر سونیا کو اٹھانے تک کا پروگرام تو ٹھیک تھا، لیکن جن باتوں کو ہم نے غیر دانستہ طور پر نظر انداز کر دیا تھا وہ یکا یک سامنے آ گئیں۔ سونیا کو تو پیدائش سے 15 یوم کے اندر خانقاہ والوں کے حوالے کر دیا گیا تھا۔ اس وقت سے لے کر اب تک اس کی پرورش جس ماحول میں ہوئی تھی اس میں وہ خود کو ایک کٹر کیتھولک عیسائی اور خانقاہ میں دی گئی تعلیم کے مطابق حضرت عیسیٰ کے نقش قدم پر چل کر دنیاوی لذت سے بیزاری
اور صرف اپنے مذہب کی خدمت اور تقدس کے لیے دنیا میں آئی تھی۔ ہم نے اپنے پروگرام میں اس بات کو بالکل نظر انداز کر دیا تھا کہ خانقاہ کی وین سے اٹھاتے وقت سب سے زیادہ ریزسٹنس یعنی مخالفانہ جدوجہد سونیا نے کرنی تھی۔ اس کے دل و دماغ میں یہ بات بٹھانے کے لیے مہینوں کا عرصہ درکار تھا کہ وہ ایک بے غیرت مسلمان کی بیٹی ہے جسے اس کا باپ خانقاہ میں چھوڑ گیا تھا، اور اس کی ماں چکما کی رانی ہے جو اپنی مجبوریوں کے باعث اس کی محبت اور اپنی مامتا کے جذبے کو دل میں چھپائے برسوں سے اب تک اس کے باپ کے ہاتھوں مسلسل بلیک میل ہو رہی تھی، اور ہم اسے خانقاہ کے اس قید خانے سے نکال کر لے جا رہے ہیں جہاں جوان ننوں کے ساتھ پادری گاڈ فادر کے بہروپ میں ایسے گھناؤنے کھیل کھیلتے ہیں کہ شرم سے انسانیت بھی منہ چھپا لیتی ہے۔ سونیا اتنی چھوٹی اور معصوم بچی تھی کہ اسے خاموش رکھنے کے لیے ہم اس پر کوئی سختی بھی کرنے کو تیار نہیں تھے۔ میں خود ذاتی طور پر یہ نہیں چاہتا تھا کہ عیسائی خانقاہ کے ظاہری پرامن ماحول سے نکالتے ہوئے سونیا کو اسلام کا پہلا نمونہ جبر و تشدد، مار دھاڑ، گولیاں چلنے، خون خرابے کی صورت میں دیکھنا پڑے۔ عیسائیت کی بنیادی تبلیغ کہ کوئی اگر ایک تھپڑ مارے تو دوسرا گال مارنے والے کے سامنے کر دو، اس کے برعکس اسلام میں اینٹ کا جواب پتھر سے دینے اور آنکھ کے بدلے آنکھ، کان کے بدلے کان، ہاتھ کے بدلے ہاتھ اور جان کے بدلے جان لینے کی اجازت ہے۔ اسلام میں دشمن کو معاف کرنا بھی بڑی بہادری اور نیکی سمجھا جاتا ہے، لیکن اس کو دین فطرت بھی اسی لیے کہا جاتا ہے کہ انسانی فطری جذبات کو سرے سے کچلنے سے ہی معرفت اور مذہب کی معراج نہیں ملتی، بلکہ دنیا داری کے تمام تقاضے حدود میں رہ کر پورے کرنے کی نہ صرف اجازت ہے بلکہ ان تقاضوں کو پورا کرنے پر زور بھی دیا گیا ہے۔ میری مشکل یہ تھی کہ سونیا کو اسلام کے مذہبی اصول اور تبلیغ سے راغب تو بعد میں کیا جانا تھا، اور اسے اٹھانے کے دوران جو کارروائی ہم نے کرنی تھی اس کی وجہ سے فرسٹ امپریشن از دا لاسٹ امپریشن کے مطابق اس کے ناپختہ ذہن میں اسلام کے خلاف نفرت پیدا ہونے کا پورا احتمال تھا۔ اس کے علاوہ ہمیں ایک کار کی ضرورت تھی۔ کھلنا میں ان دنوں بمشکل 15-20 موٹریں تھیں اور کوئی ایک ٹیکسی بھی نہیں تھی۔ پھر ہرن گھاٹا میں جہاز پر پہنچنے تک سونیا کی سخت نگرانی کرنی تھی تاکہ وہ شور مچا کر لوگوں کو متوجہ کرنے اور ہماری قید سے نکلنے کی جد و جہد نہ کر سکے۔ خانقاہ میں ننوں کی تربیت میں مردوں سے چھو جانا تو بڑی بات ہے، ان سے آنکھیں ملانے کی بھی سختی سے ممانعت ہے۔ ایسے سخت ماحول میں تربیت پانے والی بچی ہم مردوں کے اسے جسمانی طور پر اٹھانے کو اپنی تربیت کے مطابق ذہنی طور پر قبول نہ کرتے ہوئے کوئی بھی انتہائی قدم اٹھا سکتی تھی، جس میں خودکشی کی کوشش میں اس کی جان بھی جا سکتی تھی۔ ایک اور مسئلہ یہ تھا کہ سونیا کو اٹھانے کی کارروائی ہمیں دن دہاڑے کرنی تھی۔ اگرچہ ہم نے اس کارروائی کے لیے ایک نسبتاً سنسان جگہ چنی تھی، لیکن پھر بھی راہ گیروں سے آمنا سامنا ہونے کا 95% امکان تھا۔ یہ جزیات جن پر ہم نے پہلے توجہ نہیں دی تھی اب بہت بڑا مسئلہ بن کر سامنے آئی تھی۔ سونیا کو اٹھانے کا پروگرام ہم نے اپنے طور پر بنایا تھا۔ کرنل مزمل پہلے ہی ہمیں پناہ دینے، کیسر اور دوسرے ساتھیوں کو بارڈر کراس کروانے میں ہماری بھرپور مدد کرنے اور تحقیقاتی ٹیموں سے ہمیں بچانے کی کوشش میں بے حد ٹینشن میں تھا۔ اب سونیا کے مسئلے میں اس کی مدد مانگ کر میں اسے مزید پریشانیوں میں الجھانا نہیں چاہتا تھا۔ چاروں طرف نگاہیں دوڑانے کے بعد مجھے مسز ڈیوڈ کا خیال آیا۔ پیسے کی اسے بے حد ضرورت تھی۔ جوانی میں ہی شوہر کی حادثاتی موت کے بعد وہ تنہا رہ گئی تھی۔ اب ڈھلتی جوانی میں اپنی جسمانی ضروریات اور خواہشات کی تکمیل کے لیے وہ پیسوں کا لالچ دے کر مردوں کو اپنی جانب راغب کرتی تھی۔ وہ بے وقوف بھی نہیں تھی کیونکہ خانقاہ میں اس نے سونیا کے بازو پر پیدائشی نشان دیکھنے کے لیے فوری طور پر جو کہانی گھڑی تھی وہ کسی عام سی عورت کے بس کی بات نہیں تھی۔ اپنے مذہب سے بھی اسے زیادہ لگاؤ نہیں تھا، ورنہ وہ خانقاہ کی اندرونی باتیں اور کہانیاں مجھے نہ سناتی۔ میں نے بہت سوچ بچار کے بعد یہ فیصلہ کیا کہ پیسے کے زور پر مسز ڈیوڈ کو خریدا جائے اور میرے تھائی ساتھی سونیا کے ساتھ کھلنا سے روانگی تک اس کے گھر میں ٹھہریں۔ سونیا بھی مسز ڈیوڈ کی وجہ سے خود کو صرف اجنبیوں میں گھرا محسوس نہیں کرے گی، اور انگریزی زبان میں مسز ڈیوڈ اسے نہ صرف دلاسا دے گی بلکہ مختصراً اصل حقائق سے بھی اسے آگاہ کرے گی، تاکہ جب ہم سونیا کو لے کر جہاز پر جائیں اور وہ اپنی ماں سے ملے تو وہ مامتا کے جذبے سے کسی حد تک آگاہ ہو چکی ہو۔
اسی شام میں مسز ڈیوڈ سے ملنے اس کے گھر گیا۔ اس نے میرا بڑا پرتپاک خیر مقدم کیا۔ مجھے یوں محسوس ہو رہا تھا کہ مسز ڈیوڈ کی آج کی شام خالی ہی جا رہی تھی۔ تنہائیوں سے اکتائی ہوئی مسز ڈیوڈ نے پرزور اصرار سے مجھے رات کے کھانے پر مدعو کیا۔ میں نے یہ دعوت اس لیے قبول کر لی کہ مجھے اس سے سونیا کے متعلق بہت سی باتیں کرنی اور معاملات طے کرنے تھے، اور میں نہیں چاہتا تھا کہ کوئی تیسرا ہماری گفتگو میں مخل ہو۔ میں نے مسز ڈیوڈ کو کہا کہ ہماری آج کی محفل میں ہم دونوں کے سوا اور کوئی نہیں ہونا چاہیے، لہٰذا اگر کوئی اسے ملنے آئے تو وہ اسے باہر سے ہی رخصت کر دے۔ کچھ دیر ادھر ادھر کی باتیں کرنے کے بعد مسز ڈیوڈ بوتل اور گلاس لے آئی۔ میں نے پینے سے معذرت چاہی تو وہ اکیلی ہی پینے لگی۔ اس کے انداز سے صاف ظاہر ہوتا تھا کہ آج کی شام صرف اس کے نام ہو، لہٰذا میں نے سونیا کی بات چھیڑی تو وہ کچھ تو نشے کے زیر اثر ہونے اور کچھ نسوانی ناز و انداز دکھاتے ہوئے بولی، میں تو یہ سمجھی تھی کہ تم صرف مجھ سے ملنے آئے ہو، اور اسی لیے تم نے مجھے کہا تھا کہ کوئی تیسرا شخص رنگ میں بھنگ نہ ڈالے۔ بہرحال سونیا کے متعلق جو بھی کہنا چاہتے ہو جلد کہہ ڈالو، پھر ہم صرف اپنی محفل سجائیں گے۔ مسز ڈیوڈ کی باتوں سے میں سمجھ گیا کہ اس وقت اس کی ذہنی کیفیت ایسی ہے کہ جو چاہوں اس سے منوا سکتا ہوں۔ میں نے اس کے قریب ہوتے ہوئے کہا، میں خود بھی آج اسی موڈ میں آیا ہوں کہ اپنی اور تمہاری تنہائیوں کو دور کروں، لیکن میرے دماغ پر جو بوجھ ہے پہلے میں اس سے نجات پانا چاہتا ہوں، تاکہ پھر یکسوئی سے ہم آج کی شام انجوائے کر سکیں۔ سونیا کو اٹھانے کے بعد اور ہمارے کھلنا سے جانے تک تمہارے گھر سے زیادہ موزوں مجھے اور کوئی جگہ نہیں دکھائی دیتی۔ میرے تمام ساتھی اور میں جو اس دوران تمہارے گھر میں ہی رہیں گے، ہم سب سونیا کے لیے اجنبی ہیں۔ تم سے اس کی پہلے سے شناسائی اسے بہلانے میں بہت کام آئے گی۔ میرے سارے ساتھی مسلح ہوں گے اور وہ سونیا کو تمہارے گھر سے بھاگنے نہیں دیں گے، اور تم اسے بہلا کر رکھو گی اور دنیا کی رنگینیوں سے آشنا کرو گی۔ اس کام کا معاوضہ تمہیں $5000 ملے گا، اور اگر تم کھلنا اور بنگلہ دیش سے اکتا چکی ہو تو میں تمہیں اپنے ہمراہ پاکستان لے جانے کا بھی وعدہ کرتا ہوں، جہاں تم نئے ماحول میں نئی زندگی کا آغاز کر سکتی ہو۔ ابھی تمہارے پاس خاصا وقت ہے۔ یہاں تو تم زندگی کے آخری سانس تک مسز ڈیوڈ یا ڈیوڈ کی بیوہ ہی کہلاؤ گی۔ پاکستان میں تم بنگلہ دیش اور اپنے ماضی کو بھول کر زندگی کی نئی راہوں پر چل سکتی ہو۔ مسز ڈیوڈ نے شاید زندگی بھر اکٹھے $5000 دیکھے بھی نہ تھے۔ اس وقت کے کرنسی ریٹ کے مطابق اتنے ڈالروں کے 5.25 لاکھ ملتے تھے۔ اس نے میری خواہش کے مطابق میرا کام کرنے کی فوری حامی بھر لی۔ میں رات 2 بجے کے قریب مزمل کے بنگلے پر پہنچا۔ حالانکہ میں رضی کو اپنے مسز ڈیوڈ سے ملنے کا بتا کر گیا تھا، لیکن میرے واپس پہنچنے پر رضی مجھے جاگتے ہوئے ملا اور اس نے بتایا کہ مزمل 3 بار اس سے میری بخیریت واپسی کا پوچھنے آیا تھا۔ اب صرف ایک مسئلہ باقی رہ گیا تھا، اور وہ تھا وین سے سونیا کو اٹھا کر مسز ڈیوڈ کے گھر تک لے جانے کے لیے ٹرانسپورٹ کا حصول۔ وقت بہت کم رہ گیا تھا۔ میں نے اگلے روز مزمل سے کہا کہ 12 سال سے 2 فوجی ٹرکوں میں سے ایک میں رانی، اس کے لڑکے اور رضی کی بیوی کو لایا جائے، اور دوسرے میں میرے ساتھیوں کو۔ تم حسب وعدہ سپیڈ بوٹ کا انتظام کرو تاکہ خواتین والا ٹرک سیدھا گھاٹ پر جائے اور بوٹ انہیں تمہارے فوجیوں کے پہرے میں ہرن گھاٹا تک لے جائے۔ دوسرے ٹرک میں میرے ساتھیوں کو لایا جائے جو یہاں مسز ڈیوڈ کے گھر قیام کریں گے۔ ہمارے لیے بھی ایک سپیڈ بوٹ چاہیے جو پہلی بوٹ کی طرح ہمیں بھی ہرن گھاٹا لے جائے۔ دونوں ٹرک رات کو کھلنا پہنچے اور دونوں بوٹس اسی رات ہی روانہ ہوں۔ میں نے ٹرانسپورٹ کا مسئلہ بتایا تو مزمل نے کہا کہ اس کا بھی انتظام ہو جائے گا۔ ایک فوجی ٹرک وین روکنے کی جگہ سے 100 فٹ پہلے کھڑا ہوگا۔ تم اور تمہارے ساتھی سونیا کو لے کر ٹرک تک پہنچ جائیں، اور جہاں کہو گے ٹرک تمہیں چھوڑ آئے گا۔ یہ مسئلہ حل ہو گیا، لیکن ایک مشکل ابھی بھی باقی تھی جس کا کوئی حل ابھی تک سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ اس رات میں پھر مسز ڈیوڈ کو طے شدہ معاوضے کا ایڈوانس $1000 دینے گیا۔ اس سے دوران گفتگو یہ کہا کہ سونیا کو وین سے لے کر تمہارے گھر تک پہنچانے اور پھر یہاں اور یہاں سے ہرن گھاٹا تک پہنچانے کے دوران شور مچانے سے کیوں کر باز رکھا جائے۔ مسز ڈیوڈ کچھ سوچنے کے بعد بولی، یہاں ایک کرسچن ڈاکٹر ہے جس نے کئی بار میری مشکلات اور بے اعتدالیوں سے مجھے نجات دلائی ہے۔ میں اسے ابھی بلا کر لاتی ہوں۔ اس کا گھر قریب ہی ہے، تم یہیں بیٹھو، شاید وہ اس مشکل کا کوئی حل نکال سکے۔
مسز ڈیوڈ تھوڑی دیر کے بعد ہی ڈاکٹر کے ساتھ آ گئی۔ اسے کہا کہ اگر ان کے مسئلے کا کوئی معقول حل بتائے تو یہ اس کا خاصا معاوضہ دیں گے۔ مجھے یقین تھا کہ چونکہ مسز ڈیوڈ ہماری کارروائی میں خود بھی ملوث ہے، اس لیے اس نے ڈاکٹر کو ساری بات نہیں بتائی ہوگی۔ ڈاکٹر نے کہا، میں آپ کو 5-6 سال کی عمر کے بچے کے لیے 6 cc کی بے ہوشی کی دوا بنا دوں گا۔ 1 cc کے انجیکشن سے بچہ 3 سے 4 گھنٹے بے ہوش رہے گا اور اس کے کوئی برے اثرات بھی نہیں ہوں گے۔ انجیکشن لگتے ہی بچہ بے ہوش ہو جائے گا۔ چونکہ یہ کام غیر قانونی ہے، لہٰذا میں ان 6 انجیکشنوں کا معاوضہ $100 لوں گا۔ میں نے حامی بھر لی اور ڈاکٹر اگلے روز بعد دوپہر یہ انجیکشن مسز ڈیوڈ کو دینے کا وعدہ کر کے چلا گیا۔ ڈاکٹر کو جانے سے پہلے میں نے $100 تھما دیے اور تھوڑی دیر کے بعد میں بھی مسز ڈیوڈ سے رخصت ہوا۔ ظاہری طور پر میں نے سارے مسائل کا حل ڈھونڈ نکالا تھا، لیکن نادیدہ مشکلات میرے اس اطمینان پر مسکرا رہی تھیں۔ میں رات 10 بجے کے قریب کرنل مزمل کے گھر پہنچا تو وہ بے چینی سے میرا انتظار کر رہا تھا اور اس کے چہرے پر ہوائیاں اڑی ہوئی تھیں۔ اس نے مجھے بتایا کہ بھارتی قصبے شانتی پور سے کیسر کا فون آیا ہے۔ اس کے ساتھی ایک دکان سے خریداری کر رہے تھے اور وہ دکان کے باہر کھڑا تھا۔ رائفلیں اور چھوٹے ہتھیار بھی ان کے پاس تھے کہ چند پولیس والے شہر میں معمول کی گشت کرتے ہوئے اس دکان کے پاس آئے۔ اس کے ساتھی اس وقت دکان سے باہر نکل رہے تھے۔ چونکہ بھارت میں کسی شہری کا سر عام اسلحہ لے کر چلنا خلاف قانون ہے، لہٰذا پولیس والوں نے انہیں روک کر اسلحے کے متعلق پوچھا۔ ان کے پاس تو اسلحے کے لائسنس بھی نہیں تھے۔ کوئی معقول جواب نہ دے سکنے پر پولیس والوں نے انہیں اپنے ہمراہ تھانے لے جانا چاہا۔ لڑکوں نے مزاحمت کی اور ایک لڑکے نے اچانک اپنا ریوالور نکال کر پولیس پر فائرنگ کر دی، جس سے ایک سپاہی شدید زخمی ہو گیا۔ بازار میں لوگوں نے گھیرا ڈال دیا اور پولیس والوں نے سب پر قابو پا کر اسلحہ چھین لیا اور انہیں تھانے لے گئے۔ کلپنا اور کیسر چونکہ باہر کھڑے تھے، لہٰذا وہ حراست سے بچ گئے اور تھانے تک ان کا پیچھا کر کے وہاں سے سیدھا ٹیلی فون آفس گئے اور رمیش نام سے کال بک کی اور تمام واقعہ مزمل کو بتایا۔ میرے موجود نہ ہونے کے باعث کیسر نے کہا کہ جب تک اس کا مجھ سے رابطہ نہ ہوگا وہ ٹیلی فون آفس میں ہی رہے گا، کیونکہ ٹیلی فون آفس کا فون نمبر اس نے لکھوا لیا ہے۔ مزمل نے کہا کہ قریب 5 بجے شام اسے کیسر کی کال موصول ہوئی تھی اور بقول کیسر کے 2 گھنٹے قبل اس نے یہ ارجنٹ کال بک کی تھی۔ پہلے تو صرف مزمل کے چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی تھیں، لیکن اب میری حالت بھی اسی جیسی ہو گئی۔ سونیا کو اٹھانے کی سب تیاریاں مکمل تھیں۔ کھلنا سے روانگی کا بھی محفوظ اور معقول انتظام ہو چکا تھا۔ میں ان انتظامات سے خاصا مطمئن تھا کہ یکا یک یہ نئی افتاد پڑ گئی جو ہمارے وہم و گمان میں بھی نہ تھا۔ میں نے تھوڑی دیر مزمل سے صلاح مشورے کے بعد شہر کے ٹیلی فون آفس سے کیسر کو فون کرنے کا فیصلہ کیا۔ مزمل کا فوجی ڈرائیور مجھے ٹیلی فون آفس لے گیا۔ رات کے 11 بج رہے تھے جب میں نے شانتی پور ٹیلی فون آفس میں رمیش کے لیے لائٹنگ ارجنٹ کال بک کی۔ مجھے آدھے گھنٹے میں ہی کال مل گئی کیونکہ میرے ساتھ باوردی فوجی حوالدار تھا۔ میں نے رمیش یعنی کیسر کو کہا کہ وہ اس مشکل اور مصیبت کا حوصلے سے مقابلہ کرے۔ تم لوگ بھارتی شہری ہو، ساتھیوں کے مذہب کے متعلق پولیس والے اب تک سب جان چکے ہوں گے۔ تم کسی طرح تھانے دار کو رشوت دے کر اس بات پر راضی کرو کہ وہ ساتھیوں پر جسمانی تشدد نہ کرے اور اسے یہ کہو کہ ان گرفتار لوگوں کے لواحقین 4-5 روز میں یہاں پہنچ جائیں گے اور تم سے مالی معاملہ طے کر لیں گے، لہٰذا ان کی FIR ان کے لواحقین کے آنے تک نہ کاٹے۔ اگر ان کے لواحقین تم کو مطمئن نہ کر سکے تو پھر جو جی میں آئے کرنا۔ اپنا ان سے کوئی تعلق ظاہر نہ کرنا سوائے اس کے کہ یہ بھی تمہاری طرح UP کے رہنے والے ہیں۔ فوری پیسہ ملنے اور مزید بہت زیادہ ملنے کے لالچ میں تھانے دار یقیناً تمہاری بات مان جائے گا۔ کسی مناسب ہوٹل میں جہاں ٹیلی فون کی سہولت مہیا ہو قیام کرنا اور ہر شام 7 بجے مزمل کے نمبر پر ہی مجھ سے ٹیلی فون پر رابطہ کر کے روز کی صورتحال سے آگاہ کرنا۔ یہاں ہمارا سب کام بالکل تیار ہے۔ اسے نپٹا کر میں جلد از جلد تم تک پہنچتا ہوں اور انشاءاللہ لڑکوں کو حراست سے چھڑا لیں گے۔ ٹیلی فون پر کیسر کو تسلی دے کر میں مزمل کے گھر لوٹ آیا۔ تھوڑی دیر کے بعد ہی کیسر کا پھر فون آیا اور اس نے شانتی پور کے ایک ہوٹل کا نمبر بتاتے ہوئے کہا کہ اس نے کنگ ہوٹل میں کمرہ لے لیا ہے اور اب وہ تھانے جا رہا ہے۔ میں نے اسے کہا کہ روپیہ بڑے بڑوں کو خرید سکتا ہے، تھانے دار کو $1000 دینا۔ مجھے یقین ہے کہ وہ پالتو کتے کی طرح تمہارے سامنے دم ہلانے لگے گا۔
میں یہاں کا کام مکمل ہوتے ہی تمہاری طرف روانہ ہو جاؤں گا۔ مزمل ٹیلی فون پر میری گفتگو سن رہا تھا۔ میں نے اسے کہا کہ اچانک پڑنے والی افتاد کے باعث میرے طے شدہ پروگرام میں کچھ تبدیلی ہوگی۔ سونیا کو اٹھانے کے بعد اسے رانی، اس کے لڑکے رضی کی بیوی اور حمید کے ہمراہ ہرن گھاٹا لے جانے کے لیے میرے 3 تھائی ساتھی بھی ان کے ہمراہ جائیں گے، اور بقیہ 3 ساتھی رضی اور میں شانتی پور جائیں گے۔ مزمل کو میں نے کہا، کیسر اور اس کے ساتھیوں نے مجھ سے دوستی کی حدود کو بھی پار کر دیا ہے۔ وہ مجھے اتنے عزیز ہیں کہ اگر مجھے انہیں رہائی دلانے کے لیے اپنی جان بھی دینی پڑی تو ہرگز دریغ نہ کروں گا۔ ایک بار نہیں بلکہ درجنوں بار کیسر اور اس کے ساتھی بغیر کسی لالچ کے میرے اور موت کے درمیان دیوار بن کر کھڑے ہوئے۔ آج ان پر میری وجہ سے مشکل آن پڑی ہے تو میں ان کا ساتھ کیسے چھوڑ سکتا ہوں؟ مزمل چند لمحے سوچتا رہا اور پھر بولا، دوست، چٹاگانگ میں میری تمہاری ملاقات اور دوستی بہت مختصر عرصے تک رہی۔ اسی مختصر مدت کے تعلقات کے ناطے تم نے محض ہماری ضرورت کے لیے وہ کام کیا جو تمہارے آنے سے پہلے صرف ہماری دلی آرزو سے آگے نہ بڑھ سکا تھا۔ تمہارے دل میں کیسر کے لیے جو جذبات ہیں، ویسے ہی میرے اور میرے ساتھی افسروں کے دل میں تمہارے لیے ہیں۔ تمہاری اس مشکل میں ہم تمہیں اکیلا نہیں چھوڑیں گے۔ میرے انتہائی وفادار اور قابل اعتماد 3 فوجی، جن میں ایک جیسیو بھی ہے اور وہ کھلنا میں پہلے بھی تمہیں مل چکے ہیں، سویلین لباس میں مسلح ہو کر تمہارے ساتھ شانتی پور جائیں گے۔ بھارت سے ان کو بھی بے حد نفرت اور عداوت ہے۔ تمہاری کمانڈ میں وہ تمہارا ہر حکم بجا لائیں گے اور تمہارے ساتھیوں کو چھڑوانے میں اپنی جانوں کی بھی پرواہ نہ کریں گے۔ مزمل کی ان باتوں سے مجھے بڑی تقویت پہنچی۔ ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ شانتی پور میں ساتھیوں کو چھڑوانے کے بعد انہیں بجائے وہیں سے خشکی کے راستے دہلی اور دارجلنگ بھیجنے کے ہم انہیں شانتی پور سے قریب ہی رانا گھاٹ کے راستے واپس بنگلہ دیش میں لے آئیں اور ہرن گھاٹا سے سٹیمر پر پہلے ہوڑا کلکتہ کے ساحل پر انہیں اتار کر پھر بینکاک جائیں گے۔ ہمارے گروپ میں صرف رضی ہی بنگالی زبان جانتا تھا، اور یہ بھی ممکن تھا کہ ہم ساتھیوں کو تو چھڑوا لیں لیکن ان کا اسلحہ ہمیں شاید واپس نہ مل سکے۔ اب 3 مسلح بنگالی زبان جاننے والے فوجیوں کے ہمراہ ہونے سے نہ صرف ہماری نفری بلکہ اسلحے کی کمی بھی پوری ہو جانی تھی، اور واپس بنگلہ دیش کے سفر میں بھی ان کی وجہ سے ہمیں خاصی سہولت مل سکتی تھی۔ میں نے یہ فیصلہ بھی کیا کہ جب تک ہم شانتی پور نہ پہنچ جائیں، میں اپنے تھائی ساتھیوں اور رضی کو کیسر اور اس کے ساتھیوں کے مصیبت میں گھرنے کے متعلق کچھ نہ بتاؤں، کیونکہ عین ممکن ہے کہ خنسا اور عمر خان کے بھیجے ہوئے یہ لوگ، جنہیں صرف میری مدد کرنے اور رانگا ماٹی تک جانے اور وہاں سے واپس آنے کا حکم دیا گیا تھا، شاید بھارت میں کیسر اور اس کے ساتھیوں کو درپیش افتاد سے نکالنے کے لیے اپنی زندگیوں کو داؤ پر لگانے سے انکار کر دیں۔